الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اولیاءه الا المتقون. آپ کہیں گے کہ بار بار یہی تقویٰ کی آیت پڑھتا ہے، میں کیا کروں؟ میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر، مگر میں کیا کہوں، چپ بھی نہیں مجھ سے رہی جاتی، چپ بھی مجھ سے، مگر میں کیا کہوں، چپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا. اصل میں دل کی ہوش یہ ہے کہ ہم لوگ جب مریں تو غلامی پر تاج ولایت پہن کر مریں. اختر کو یہ شوق اور سارے عالم میں یہ درد مجھے مارا مارا پھرا رہا ہے. میرا اسی موضوع پر محنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اختر کو بھی، میری اولاد کو بھی، میرے دوستوں کو بھی، ہم سب کی غلامی کے سروں پر تاج دوستی رکھ کر پھر ہم کو موت عطا فرما اور ڈپارچر اور رحلت نصیب فرما. کیونکہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں آنا ہے. کوئی ہمیں اس مجمع میں بتا دے کہ مرنے کے بعد کیا دوبارہ اعمال ولایت، اخلاق ولایت اور تقوی ولایت کا موقع ملے گا؟ کوئی آیا آج تک دوبارہ؟ یہی ایک دفعہ زندگی ملی تو کیوں نہ ہم اس زندگی کو کار آمد بنا لیں اور مقصد حیات کا آخری سرحد چھو لیں. مقصد حیات صرف اللہ تعالیٰ کی ولایت ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو ملائکہ کی بہت بڑی تعداد عبادت کرنے کے لیے موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری عبادت کو بھی ملائکہ کی عبادت سے الگ تھلگ امتیازی شرف بخشا ہے. ملائکہ کی عبادت میں قرب عبادت ہی ہے، بس ان کو قرب ندامت نہیں ہے، کیونکہ ان سے صدور خطا نہیں ہوتی، معصوم ہے، بے گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم جیسی مخلوق کو پیدا فرمایا کہ ان کو ڈبل انعام دیا جائے، قرب عبادت بھی کریں اور جب خطا ہو جائے تو استغفار اور قرب ندامت بھی حاصل کریں. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بزرگوں کی صحبتیں یاد آتی، فرمایا کرتے تھے کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے. کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے ملک کو جس کی نہیں خبر، فرشتوں کو بھی خبر نہیں اس کی، ہے ملک کو جس کی نہیں خبر، وہ حضور میرا حضور ہے. دیکھا آپ نے صحبت کا یہ فائدہ کہ بزرگوں کی بات یاد آ جاتی. ہم حوالے کتب سے زیادہ حوالے قطب دیتے ہیں. ہم نے کتب اور بزرگوں کی صحبت زیادہ اٹھائی، اس لیے ہمارے پاس حوالے کتب کم اور حوالے قطب زیادہ. اور حوالے کتب میں کیا فرق ہے کہ حوالے کتب میں نور ولایت اور نسبت ولایت کا درد نہیں ہوتا. کتابیں حامل درد نسبت اولیاء نہیں ہیں، اللہ والوں کے سینے اس کے حامل ہوتے ہیں. تو ہم نے بزرگوں کے ان سینوں سے جو ترجمان درد دل تھے ان کی زبان سے سنا، جس کی میں مستضاد نور علم بھی ہے اور نور درد دل بھی ہے. یہ مستضاد نور اختر پیش کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے حیات مانگتا ہوں. اب دیکھو ایک مسئلہ لباس کا پیش کرتا ہوں. ابا نے کسی بچے کو اچھا لباس دے دیا اور وہ لباس پہن کر اپنے بھائیوں پر برتری اور تفاخر ظاہر کر رہا ہے کہ تم لوگ کیا بیچتے ہو، دیکھو میں کتنے ٹھاٹ سے رہتا ہوں. تو ابا جب سنتا ہے تو ابا اس کا کان پکڑ کے دو تماچا مار کر وہ لباس فاخرہ چھین لیتا ہے کہ تم اس کے اہل نہیں ہو، تمہارے ظرف نے اس کا تحمل نہیں کیا، کم ظرف تم ہو. اور ایک بچہ کو وہی دیتا ہے باپ اچھا لباس، تو وہ کہتا ہے بھائیوں سے کہ وارے میرے ابا، وارے میرے ابا، وارے میرے ابا. اس کی رٹ میرے ابا کی ہے کہ ہمارے ابا نے کیا ہم پر کرم فرمایا، آپ چاہیں ہمیں ہے کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں، ہم اس قابل نہیں تھے، یہ ابا کا کرم ہے. تو صوفیہ کی بھی دو قسمیں ہیں. اگر لباس بہترین پہن کر ان میں تکبر اور اب دوسرے بندوں کی ساتھ اپنی احساس سے برتری ہو جائے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں.
لیکن جو اپنے ربا ہی ربا کی ریٹ کی بارے میرے ربا اور ربا بھی دیکھو جو ابا بارے میرے ابا جب کہے گا تو ابا خوش ہوں گے یا نہیں؟ اس وقت اس کے نہ پہننے میں گناہ ہے. اگر وہ نہ پہنے تو ابا کہیں گے میں نے ظالم تیرے لیے جبہ لا کر دیا سعودیہ سے کیوں نہیں پہنا؟ اب بتاتا ہوں کہ میرے شیخ صاحب عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک فقیر پھٹا کمبل پہنے بیٹھا تھا، پھٹا پھوٹا کٹا پٹا. اتنے میں آواز آئی آسمان سے، اے فقیر مجھے تیرا یہ کمبل اچھا نہیں لگ رہا ہے، بہت پرانا سا پہنتا ہے تو، فوراً پھینک دو. اس نے فوراً لے جا کر پھینک دیا دور جھاڑی میں. اتنے میں ایک رئیس آیا نیا کمبل لے کر اور اس نے کہا حضرت ایک کمبل پیش کرنا ہے ہدیہ، کیا آپ قبول فرمائیں گے؟ تو اپنے دل میں کہتے ہیں کہ پرانا تو پھینکوا دیا، ہم نیا بھی نہ قبول فرمائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ یہ فرمائیں گے نہیں کہا اس نے، میں نے آپ کو ہنسانے کے لیے کہا. اس نے تو یہ کہا تھا کہ نیا بھی قبول نہیں کروں گا تو کہاں جاؤں گا، سردی میں مروں گا. تو یہ جبہ مجھے اللہ نے ہدیہ بھیجا، میں خریدتا نہیں ہوں، میں اپنا وہی کرتا پیجامہ تک نہیں بناتا ہوں تو جبہ کہاں سے لوں گا؟ مجھے تو سر سے پیر تک سب ہدیہ ہے، یہ کیا کروں؟ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کو حقیر امت کا کوئی تبرک ہے آپ کے پاس جس کو دیکھ کر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کروں؟ فرمایا کہ میرے پاس کوئی تبرک نہیں ہے، عبد الغنی خود حکیم الامت کا تبرک ہے. مجھ کو دیکھ لو سمجھ لو کہ حکیم الامت کو آپ نے دیکھ لیا. مرید لائق وہی ہے جس کو دیکھ کر شیخ یاد آ جائے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں اپنے مالک کا کہتا ہوں کہ وارے میرے اللہ اس مسکین دیہاتی ہوش کو آپ نے کیا جبہ پہنا رکھا، اور اللہ تعالیٰ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں. یہ مراقبہ کرتا ہوں. اگر اتنی قوی نسبت نہ ہو اور یہی ہو کہ ہم میں کر رہا ہے اور دوسرے بندوں کو حقیر سمجھ رہا ہے، اس کے لیے پھر جائز نہیں ہے اچھا لباس. آج دل میں یہ آیا کہ میں اس کو ظاہر کر دوں، اور مجھے یقین رہتا ہے کہ قیامت کے دن اختر کی قیمت لگے گی، اس جبے سے ہماری کوئی قیمت نہیں. ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. اس لیے میرے شیخ صاحب راؤ الحق صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا مجھ کو میرے مرشد کو ایک ہی جو جالی پر رہتے ہیں ایک عالم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک کی جالی پر ان کی ڈیوٹی لگتی ہے، برما کے ہیں وہ، انہوں نے 2 جبہ پیش کیا، ایک میرے لیے ایک میرے مرشد کو، اور یہ کہا جمعے کو پہن لیا کیجیے گا. تو حضرت نے خود پہنا یہاں اور فرمایا اختر بھی پہنے گا. مجاز جبہ ہوں، خالی مجاز بیت نہیں ہوں. جب حضرت والا میرے مرشد نے فرما دیا کہ اختر بھی پہنے گا تو کیا مطلب ہوا؟ مجاز جبہ بھی ہے، یہ خالی مجاز بیت نہیں ہے. اور ایک جملہ بھی فرما دیا کہ اپنے کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، لباس سے کیا بڑائی. ایک بزرگ نے فرمایا کہ اگر لباس سے بڑائی ہوتی اور عزت ہوتی تو رات کو لنگی جب پہنتے ہو لباس اتارتے ہو تو کیا عزت اتارتے ہو خود اپنی؟ خود ہی اپنی عزت اتارتے ہو رات کو. لباس کیا تقویٰ ہے. لہذا آج وہی آیت تلاوت کی ہے کہ تقویٰ ایک کلی مشکک ہے، ہر شخص کا تقویٰ الگ ہے. کوئی 90% متقی ہے، 10% گناہ کرتا ہے. کوئی محنت کر کے 95% متقی ہو گیا مگر 5% گناہ بھی کرتا ہے. کوئی بہت زیادہ ترقی کر گیا تو 99 یعنی 99 درجہ میں تقویٰ ہے مگر 1 گناہ کبھی کبھی ملوث رہتا ہے، جس کو میں مروث کہتا ہوں. مروث روسن مانے لید ہے، گھوڑے کی، گدھے کی، کتے کی، بلی کی لید ہے. تو اس آیت میں تشکیک ہے، کلی مشکک کہتے ہیں جس کے درجات میں بہت سے مراتب ہوں. متفاوت المراتب کو کلی مشکک کہتے ہیں. تو معلوم ہے تقویٰ ہر مسلمان کا الگ ہے.
یہاں تک کہ اولیاء متقین کے بھی تقویٰ سب کے الگ الگ ہیں. صدیقین کا تقویٰ اور ہوتا ہے سب سے اعلیٰ، اس لیے وہ اعلیٰ درجے کے ولی اللہ ہوتے ہیں. جتنا تقویٰ اعلیٰ درجے کا ہوگا اتنے ہی اعلیٰ درجے کی اللہ تعالیٰ کی اس کی دوستی بھی ہوگی. ولایت کی ترقی اور ولایت کا ارتقاء اعمال پر نہیں ہے. اولیاء اللہ کے درجات میں جو ارتقاء اور ترقی ہے وہ بقدر تقویٰ ہے. ایک شخص 1000 رکعت تہجد پڑھتا ہے مگر دن بھر متقی خلاف شریعت بدنظری کرتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے. ایک آدمی تہجد بھی نہیں پڑھتا، فرض عشاء پڑھ کے اور وتر سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیتا ہے، لیکن ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اپنی استعمال نہیں کرتا. اس کا نام شریف الانفاس ہے. ایک نئی لغت سن لو. کبھی یہ لفظ سنا مولانا یونس پٹیل دربند سے تشریف لائے ہوئے ہیں، میری محبت میں بیچارے تڑپ کے آ گئے، اطلاع بھی نہیں کی. اچانک خبر دی دوستوں نے کہ مولانا یونس پٹیل دربند افریقہ سے آ گئے. اس کو تڑپنا کہتے ہیں. جب مچھلی تڑپتی ہے تو دریا میں اطلاع کے بغیر کود پڑتی ہے، دریا سے اجازت بھی نہیں لیتی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ میں دیر نہ کرو، تڑپ کے دریائے قرب میں جلدی داخل ہو جاؤ. کیونکہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے جس مچھلی نے تڑپ کر کے کود کر کے دریا میں جلدی مقام وصل حاصل نہیں کیا تو کچھ دیر تک تڑپتی رہی، کچھ دیر کے بعد تڑپنے کی طاقت سے محروم ہو گئی. تڑپنا میں اضمحلال ہونے لگا، یعنی جس طاقت سے وہ تڑپ رہی تھی اس طاقت میں کمی آتی رہی. تڑپنا کمزور ہوتا گیا یہاں تک کہ پھر تڑپنے کی ایک آشاریہ اس میں طاقت نہیں تھی اور خاموش ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد موت آ گئی. تو گناہ میں جب گناہ ہو جائے جلدی توبہ کر کے تڑپ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاؤ. توبہ نام ہے منزل بعید سے پھر واپس آنا منزل قرب تک. رجوع اللہ یعنی شیطان و نفس ہم کو گناہ میں جہاں تک لے گئے، جتنا دور کیا انہوں نے خدا تعالیٰ سے، پھر اپنی منزل قرب کی طرف واپس آنے کا نام توبہ ہے. اس لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ توابون مانے رجاؤن ہے. کثیر رجاؤن کیا مطلب؟ کثرت سے رجوع کرنے والے. پھر توبہ کی 3 قسمیں ہیں. عام لوگوں کی توبہ کیا ہے؟ اور رجوع من المعصیت الی الطاعت، نافرمانی چھوڑ کر روزہ نماز کرنے لگا. اور خواص کا توبہ کیا ہے؟ توبۃ الخواص، اللہ کے خاص بندوں کی توبہ. اور رجوع من الغفلۃ الی الذکر، وہ ذکر تلاوت سب چھوڑ دیا تھا، خالی نماز پڑھ لیتے تھے. اب اس نے پھر سے ذکر بھی شروع کر دیا، تلاوت بھی شروع کر دی، اشراق بھی شروع کر دی. یہ توبۃ الخواص ہے. مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ، مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ. ایک جسم ناتواں کو توانائی دے گیا. اگر یہ مچھلی تڑپ کے جلدی جاتی تو اس کی کمزوری بھی دور ہو جاتی. پانی کی دوری سے جو اضمحلالی کیفیت تھی اور تڑپنے کی طاقت بتدریج کم ہو رہی تھی، پانی میں جاتے ہی مکمل طاقت آ گئی جتنی پہلے تھی. اور بعض مچھلیوں کو پہلے سے زیادہ طاقت آ جاتی ہے، کیونکہ دوری سے عذاب دوری جو ہے، اس مہجوری سے عذاب دوری کی مہجوری اور جدائی سے ان کو پتہ چل گیا کہ ہم دریا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. لہذا قدر شکر کی توفیق زیادہ ہو گئی دوبارہ آنے سے. تو توفیق توبہ کے بعد بعض بندوں کو شکر کی توفیق ہوئی کہ اگر ہم توبہ نہ کرتے اور گناہ گار زندگی گزارتے تو ہم آپ سے دور رہ کر موت ایمانی ہم کو آ جاتی. اگرچہ زندہ رہتے جانور کی طرح سے، مگر موت ایمانی آ جاتی اور حیات ایمانی سے ہم محروم ہونے والے تھے. اب قدر معلوم ہوئی کہ آپ کے قرب سے ہماری حیات کی اساس اور حیات کی بنیاد آپ کی ذکر اور آپ کی یاد ہے. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے، تیرا ذکر ہے میری زندگی، تیرا ذکر ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت.
تو جب بھولنا موت ہے تو گناہ تو بھولنے سے بھی زیادہ شدید ہے. بھولنا تو یہ ہے کہ تلاوت نہیں کیا، ذکر نہیں کیا، اور گناہ کیا ہے؟ بالکل بھولنے کی اعلیٰ درجے کی بدماشی ہے گناہ. بدماشیوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. نافرمانی بھی مکروہ تنزیہ ہے، مکروہ تحریمی ہے اور حرام ہے، کفر ہے، بڑھتے چلے جاؤ، شرک ہے. تو اس لیے عرض کرتا ہوں جب کبھی خطا ہو جائے، ایک آشاریہ حرام لذت آ جائے، گوشے چشم سے بھی کہیں بدنظری کر لے، گوشے چشم سے، جس کو کناکھیا کہتے ہیں ہندوستان کی زبان میں. کناکھیا، کناکھیا مانے تو معلوم ہے، یعنی کانی آنکھ. تو ایک آشاریہ بھی جب حرام لذت آ جائے فوراً تڑپ جاؤ کہ اب ہماری روح اللہ تعالیٰ سے درد مہجوری سے ہمکنار ہو رہی ہے، درد مہجوری سے ہمکنار ہو رہی ہے. فوراً توبہ کر کے اپنی ہجرت اور اپنی مہجوری اور جدائی کو اللہ تعالیٰ کے قرب سے بذریعہ ربنا ظلمنا انفسنا اپنی دوری کو اپنی حضوری سے تبدیل کر لو. شیطان و نفس کے اختیار میں ہماری دوری دی ہے گناہوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ربنا ظلمنا نازل فرما کر ہمارے اختیار میں ہماری حضوری بھی دے دی ہے. یہ تفسیر روح المانی کا مضمون ہے. علامہ آلوسی نے فرمایا کہ یہ آیت کیوں نازل کی گئی؟ تاکہ بندوں سے جب خطا ہو جائے تو ربنا ظلمنا انفسنا پڑھ کر وہ علم تغفر لنا وترحمنا پر کا اعتراف کر کے لنکونن من الخاسرین کا اعتراف کر کے وہ اپنی دوری کو جو گناہوں سے لازمی تھی اس کو حضوری سے تبدیل کر لیں. تو اللہ تعالی نے ہمارے اختیار میں حضوری بھی دے دی ہے. اگر تم نالائقی کر جاؤ، تم سے گناہ ہو جائے تو توبہ استغفار سے، اشک باری سے تم اس مقام پر پہنچ جاؤ کہ جو ہم نے ملائکہ کو بھی نہیں دیا. کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے ملک کو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور ہے. تو تقویٰ ایک کلی مشکک ہے. یہ منطق کا مسئلہ ہے. کلی مشکک میرے مرشد فرماتے تھے شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، جیسے سفیدی کلی مشکک ہے، تھوڑی سی سفیدی، پھر اور سفیدی، پھر تیز سفیدی، پھر اور بھی لائٹ بڑھتی چلی جاتی ہے. روشنی، چراغ کی روشنی، گیس کی روشنی، مگر ہندوستان میں گیس جلتے تھے اور یہاں پیٹ میں گیس آتے ہیں. جس کو دیکھو صاحب گیس کی شکایت ہے. ہم نے تو ہمیشہ ہندوستان میں لوگ کہتے تھے بھائی گیس جلانا ہے، شادی ہے ہمارے بچے کی، چلو بھائی جلا لو گیس، ہم کیوں منع کریں. مگر دوائیں مانگتے پھرتے ہو کہ گیس کی، یہ عجیب گیس ہے کہ اس اجالے میں تم دوائیں مانگتے ہو دوا خانوں میں جا کر. خیر، تو تقویٰ بھی کلی مشکک ہے. کم تقویٰ 10% تقویٰ، 40%، 50%، 90%، 99% تقویٰ ہے. مگر اگر 1% بھی کسی گناہ کی عادت ہے، خطا ہونا اور ہے اور خطا کی عادت ڈالنا اور ہے. گٹر میں پھسل جانا اور ہے کہ جلدی سے نکل کر کے نہا دھو کے اتر اود لگا کر پھر عود کرو، لوٹو اپنے پاکی کی طرف. اتر اود کا مزہ جب ہے جب اپنے منزل قرب کی طرف عود کرو. تو میں نے عود کی رجوع کی 2 قسمیں بیان کر دی، توبۃ العوام، توبۃ الخواص. اب خاصوں میں بھی بہت کچھ بندے خاص ہیں جن کا نام اخص الخواص ہے. وہ اولیاء اللہ کے خاص طبقے سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کا نام اخص الخواص ہے، یعنی خاصوں میں جو خاص ہیں. وہ کیا ہے؟ الرجوع من الغفلت من الغیبت الی الحضور. یعنی اگر دل ان کا اللہ کی طرف سے غائب ہو جائے ایک سیکنڈ کو تو تڑپ جاتے ہیں، اپنی غیبوبت کو اپنے حضور میں تبدیل کرتے رہتے ہیں کہ کہاں جاتا ہے. دل کو پکڑتے ہیں، دل کو دیکھتے ہیں کہ کدھر جا رہا ہے. دل کا قبلہ درست رکھنے کے لیے چوکینہ رہتے ہیں. چوکینہ مانے چاروں کونے پر نظر رکھتے ہیں. آج لغت سمجھ سیکھ لو.
چوکنا تو بولتے ہیں لوگ، مگر چوکنا کے معنی نہیں جانتے. چاروں کونے پر نظر رکھتے ہیں کہ کسی کونے سے، مشرق سے مغرب سے، شمال سے جنوب سے کوئی ایسی شکل تو نہیں آ رہی ہے جو میرے دل کا قبلہ بدل دے اور مردے کا قبلہ مردہ بن جائے. مرنے والے کا قبلہ مرنے والا ہو جائے تو اس مرنے والا کا کیا حال ہوگا جو ڈبل مردہ ہوگا، اس کی حیات کتنی بے کیف ہوگی. تو ہر وقت قلب کی دیکھ بھال اور قبلہ 90 ڈگری اپنے اللہ کی طرف رکھنا، یہ ہے اولیاء صدیقین کا مقام. تو اللہ جتنا تقوی آپ کا بڑھتا جائے گا، آپ کسی کی نفل مت پوچھو کہ تلاوت کتنی بڑھا دی، نفلیں کتنی بڑھا دی، یہ پوچھو کہ تم نے تقوی کتنا بڑھا دیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنیاد ولایت اب تقوی رکھا ہے اس آیت میں. ان اولیاء ہو، میرا کوئی ولی نہیں ہے، یہ نافیہ ہے، ان نافیہ ہے. اور جس کو دوستی دینا ہے اس کی طرف سے نفی ہو رہی کہ ہمارا کوئی ولی نہیں الا المتقون، مگر جو تقوی سے رہتے ہیں. یہ تو نہیں فرمایا الا المتنفلون جو بہت نفلیں پڑھتے ہیں، یا الا المتہجدون مگر جو بہت تہجد پڑھتے ہیں. بولو، یا الا المنفقون فی سبیل اللہ بہت جو خرچہ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. نہیں، جو تقوی سے رہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا استثناء ہے جن کو اپنی دوستی کا تاج رکھنا ہے ہماری غلامی کے سر پر. حق تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے. اب پھر تقوی کی کتنی قسمیں ہیں؟ تقوی کی کتنی قسمیں ہیں؟ جیسا اس کا رجوع الی اللہ ہوگا ویسی تقوی کا اعلیٰ درجہ حاصل ہوگا. لہذا گنہگار بھی دائرے تقوی سے خارج نہیں ہے بشرط رجوع الی اللہ، کیونکہ جتنی دور لے گیا شیطان و نفس گناہوں سے، وہ اپنی منزل قرب کی طرف جس طرف سے واپس آیا ہے تو معصیت تو بری چیز ہے، مگر قرب ندامت ایک مستضاد نعمت لے کر آیا ہے. استغفار توبہ سے، آہذاری سے اس کا دل پاش ہو گیا. جو احساس برتری تھا کہ میں بہت مقدس ہوں، اب پتہ چلا کہ پیسے میں 10 ہوں، 10 پیسے کا 1 ہوں. کبر ٹوٹ جاتا ہے. لہذا وہ گنہگار بھی مبارک ہیں جو اشکبار آنکھوں سے اپنی منزل قرب کی طرف واپس آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے آہذاری اشکباری کر کے اپنی بگڑی کو بنا لیتے ہیں. غالب کے اس شعر پر عمل نہیں کرتے کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. حالانکہ شرم کی حقیقت یہ تھی کہ گناہ سے بچنا. یہ بے غیرت تو اسی وقت ہوا ہے جب اس نے شرم کا پردہ چاک کیا. گناہ ہمیشہ ہوتا ہے بے حیائی سے. اس لیے ملا علی قاری محدث عظیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فإن حقیقت الحیا، حیا کی کیا حقیقت ہے؟ یہ بین الاقوامی تعریف سے افضل ہے جو تعریف ملا علی قاری نے کی ہے. فإن حقیقت الحیا ان مولا کا لا یرا کا حیث نہا کا، تیرا مولا تجھ کو نہ دیکھے اس حالت میں کہ تو مولا کو ناراض کر رہا ہو. سب سے بڑی بے حیائی اور بے غیرتی یہ ہے جس کو ملا علی قاری نے شرح مشکات میں فرمایا کہ حقیقت شرم یہ ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی نافرمانی میں نہ دیکھے اور وہ ہر وقت دیکھ رہے ہیں. ایک آیت تو صریح ہے علم یعلم بان اللہ یرا، کیا بندہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ حالن و استقبالن، یہ جو ماضی مضارع ماضی نہیں نازل کیا کہ کبھی دیکھا تھا، ہر وقت دیکھ رہا ہے اور ہر وقت دیکھتا رہے گا. لہذا تقوی فرض ہے، حالن بھی استقبالن بھی، مستقبل میں بھی تقوی فرض ہے اور حال میں بھی تقوی فرض ہے. لیکن ایک آیت کا استدلال اور پیش کرتا ہوں جو زندگی میں آپ پہلی دفعہ سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا باپ ساتھ ساتھ ہو تو تم گناہ کرو گے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تمہارا ربا تمہارے ساتھ ہے. جب ابا کے ہوتے ہوئے گناہ نہیں کرتے مارے شرم کے، تو ربا کے ساتھ ہوتے ہوئے ہر وقت تمہارے ساتھ ہے وہ. اور جب ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ ساتھ ہو تو نابینا تو نہیں ہے. جب ساتھ ہے ہر وقت، جب اللہ تعالیٰ ہر وقت ساتھ ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ نابینا ہے جو ہم کو بینائی دے سکتے ہیں؟ علم نجعل لہ عینین، وہ جس ظالم نے کہا تھا اللہ ہمیں کیسے دیکھتا ہے، اس کافر کا جواب اس آیت کے اندر موجود ہے. علم نجعل لہ عینین، کیا میں نے اس خبیث ظالم کو 2 آنکھیں نہیں دی اور مجھے بے آنکھ والا بتا رہا ہے؟ میں سارے عالم کو آنکھیں دے دوں اور خود میں بے آنکھ رہوں گا. علم نجعل لہ عینین،
اور یہ کہتا ہے ظالم کہ میرے دل کی بات اللہ نے کیا جانے. اس کا جواب دیا الم نجعل لہ عینین الم نجعل لہ عینین ولسان و شفتین. جب میں نے اس کو زبان اور ہونٹ دیا کہ جس سے اپنے دل کی بات کا اظہار کر رہا ہے، تو جو اس کے دل کی بات کے اظہار کے لیے اس کو آلے اظہار دے سکتا ہے وہ اس کے دل کی بات کو نہ جانے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اس فقیر پر، میرے بزرگوں کی دعائیں. تو ولایت کلی مشکک ہے. جیسا ولی کا تقویٰ ہوگا اتنا ہی بڑا ولی ہوگا. جو 100% اللہ تعالیٰ کو ہر وقت خوش رکھتا ہے، ایک سانس بھی اللہ کو ناراض کر کے حرام لذت اپنے نفس میں امپورٹ نہیں کرتا، درآمد نہیں کرتا، استیراد نہیں کرتا. تو یہ سمجھ لو یہ 100% ولی اللہ ہے. اس کی ولایت کا چاند ایک اشاریہ بھی اس میں اندھیرا پن نہیں ہے. 14 تاریخ کا چاند اس کا دل ہے. اور چاند اگر نہیں دیکھتا کوئی شخص یا دیکھتا ہے مگر تاریخ یاد نہیں ہے تو چاند کے دائرے کا مکمل منور ہونا وہ خود سمجھ جاتا ہے کہ آج 14 تاریخ ہے. اور بعض وجہ سے کسی کمرے میں ہے چاند نظر نہیں آتا مگر چاندنی دیکھتا ہے تو چاندنی دیکھ کر کے بھی اندازہ لگا لیتا ہے صاحب عقل و فہم اور صاحب تجربہ کہ آج 14 تاریخ کا چاند معلوم ہوتا ہے. تو اللہ والوں کی اگر تاریخ نہ معلوم ہو کہ آج کس تاریخ کی اس کی ولایت ہے تو صرف اس کی چاندنی بتا دے گی، اس کا فیضان نسبت بتا دے گا کہ اس تاریخ کا اس کا چاند ہے، 10 کا ہے کہ 11 کا ہے کہ 12 کا ہے کہ 13 کا ہے. 14 تاریخ کی چاندنی بتاتی ہے کہ آج 14 تاریخ کا چاند ہے. اور اگر چاند بھی نظر آ جائے یعنی اللہ کی ولی کی زیارت بھی ہو جائے تو ان گویا کہ آپ نے چاند بھی دیکھ لیا تو چاہے چہرہ بھی بتا دے گا. اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور نسبت کا 14 تاریخ کا چاند ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ 14 تاریخ کا چاند کب ہوتا ہے؟ جب زمین کا گولا کرۂ ارض چکر کرتے کرتے چاند کے سامنے سے اور سورج کے سامنے سے ہٹ جاتا ہے زمین کا گولا، تو سورج کی پوری لائٹ چاند پر پڑتی ہے مکمل 100%. تو 100% روشنی سے وہ 100% روشن ہوتا ہے کیونکہ زمین کے گولے کی اور کرۂ ارض کی حیلولت ختم ہو گئی. تو جس کا نفس جتنا حائل ہوگا، جتنا وہ حرام لذت کی کشید و چشید اور دید و شنید کا عادی ہے، جس درجے جتنے اشاریہ اتنا اشاریہ اس کے قلب کی نسبت کا چاند اندھیرا رہے گا. یہ مضمون معرومی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اختر کا نہیں ہے. جلال الدین رومی نے لکھا ہے. اور جنہوں نے ہمت کر کے محنت کر کے 100% نفس کو ہٹا دیا، نفس کے گولے کو 100% ہٹا دیا، یعنی ایک اشاریہ حرام لذت نہیں آنے دیتے. اگر گوشے چشم سے بھی آتا ہے تو استغفار کر کے پھر دھکا دے دیتے ہیں. دھکا، یہ قوم دھکے باز بھی ہے، یعنی نفس کو دھکا دے دیتے ہیں کہ کہاں سے تو آ گیا میرے اور میرے مولا کے درمیان میں ظالم. اے اللہ میری حرام مستوردات اور مستلزات کو درگزر فرما دیجیے. ہر وقت استغفار کا دور رکھتے ہیں. اگر شبہ بھی ہو جاتا ہے کہ ایک اشاریہ کسی کوئی حرام نمک کا لمزہ آ گیا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں اے خدا بھائی اور غداری سمجھتے ہیں. ہمارا دل نفس خوش ہوتا ہے، ہم نہیں خوش ہوتے کبھی اے اللہ آپ کی نافرمانی سے. یہ ہمارا نفس ظالم دشمن خوش ہوتا ہے. اب اس کے بعد سب سے اونچے درجے کے اولیاء اللہ جو ہیں ان کا نام صدیقین ہے. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ شہیدوں سے زیادہ صدیقین کا درجہ ہے اگرچہ وہ زندہ ہیں. گردن کٹا کر کے بھی صدیقین کا درجہ شہداء نہیں پا سکتے. یہ فرماتے تھے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی میرے شیخ فرماتے تھے کہ صدیق کار نبوت کی تکمیل کرتا ہے اور شہید کی گردن کٹ گئی تو کار نبوت کو انجام نہیں دے سکتا. خود تو فدا ہو گیا مگر کار نبوت کا انجام دیتا ہے صدیق. تو نبی صدیق سے افضل اور صدیق شہید اور صالحین سے افضل ہوتا ہے. اور خود نبوت کی جان عاشق صدیقیت ہوتی ہے. سن لو اس کو، اس کی دلیل پیش کرتا ہوں.
وہ غزوہ احد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شوق شہادت کے اظہار میں اپنی تلوار کو میان سے نکالا اور کافروں پر جھپٹے کہ اے لوگوں آج تمہیں قتل کر کے چھوڑوں گا یا صدیق شہید ہوگا، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نبوت سر سے پیر تک بہ رہا ہے، یہ خون نبوت میں صدیق کی جان عاشق اس کے بعد سے معذور و قاصر ہے کہ میں اپنے نبی کا خون دیکھوں بہتا ہوا۔ لیکن جب جھپٹے شوق شہادت میں تو حضرت صلی اللہ تعالی وسلم وہ بھی جھپٹے، وہ جھپٹے کافروں پر اور نبی جھپٹا صدیق پر کہ خبردار سیفت اپنی تلوار کو اپنی میان میں رکھ لے ابوبکر صدیق، لا تفزعنا بنفسک، مجھے اپنی جدائی سے اور شہادت سے غمگین مت کر۔ معلوم ہوا کہ حیات صدیق جان نبی مشتاق تھی حیات صدیق کی، لہذا یاد رکھو بعض بندے زندہ ہیں مگر شہیدوں سے افضل ہیں اگر صدیقین کے درجے پر ہیں۔ یہ اگر لگا دیا نا اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مولانا رومی کا ایک مصرع بھی یاد آیا، اے بسا زندہ شہید معتمد، اے دنیا والو بہت سے شہید ہیں اور زندہ ہیں مگر ان کی شہادت معتمد ہے باوجود گردن نہ کٹنے کے، کیونکہ وہ نفس کی گردن کاٹتے رہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو جتنا زیادہ نفس کے تقاضے ہوں نفس کو زیادہ اس کی بتی گل ہوتی ہو، گناہ کرنا گل ہے یہ بتی کی، جب بتی کالی ہو جاتی ہے روئی چراغ کی تو گل ہو جاتا ہے اور روشنی مدھم ہو جاتی ہے، اس کو قینچی سے کاٹتے ہو تو اسی طرح نفس کی بری خواہش کی گردن کاٹو تو جس طرح دنیا کے چراغ کی بتی کاٹنے سے روشنی بڑھتی ہے ایسے تمہارا ایمان و تقویٰ بڑھ جائے گا۔ لہذا تقاضائے معاشیت سے مت گھبراؤ کہ وسوسے آ رہے ہیں، اتنے دن سے خانقاہ میں ہیں ہمیں کیا ملا، ارے اگر بتی کاٹنے کی توفیق ہو گئی تو سب کچھ مل گیا۔ اور مولانا نے چیلنج کیا، للکارا سارے عالم کو، کر مرا صدبار تو گردن زنی، اے دنیا والو 100 دفعے اگر جلال الدین رومی کی تم گردن 100 دفعے اڑا دو گے، کر مرا 100 بار تو گردن زنی، 100 دفعے تم میری گردن کاٹو گے تو کیا ملے گا؟ ہم کی شمع بر فروزم روشنی، مثل چراغ کی میں روشنی بڑھاتا ہی رہوں گا۔ کیا مطلب کہ اے شیطان اور اے نفس اگر تم مجھ سے گناہ کرانے کا تقاضا کرے گا تو میں اپنی ایمان کی بتی جو گل رسیدہ ہے، گل آ رہا ہے اس پر، گل رسیدہ پہلی دفعہ بول رہا ہوں، جس پر گل آ رہا ہے یعنی کالی ہو رہی ہے، اس کو میں کاٹتا رہوں گا اور اپنے اللہ کی محبت کا روشنی بڑھاتا رہوں گا۔ لہذا تقاضائے نفس یہ بتی کے گل ہیں، ان کو کاٹنے سے روشنی بڑھاتے رہو، مایوس نہ رہو۔ مایوسی کس چیز کا نام ہے؟ ہاں بتی کاٹنے کی ہمت حاصل کرو، گل پر ناعاشق ہو جاؤ۔ قینچی لا الہ کی مضبوط رکھو، بہر سے روشنی الا اللہ، لا الہ کی قینچی مضبوط رکھو، بہر سے روشنی الا اللہ، اللہ کے نور کے حرص میں تم اپنے نفس کی تقاضائے معاشیت کی گل کو کاٹتے رہو، روشنی بڑھتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ ہم کو تقاضائے معاشیت دے دیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے گل کو کاٹنے کی بتی بھی لا الہ الا اللہ کی دی، اور اگر لا الہ کی دناتی کچھ گھس گئی ہے، کاٹنے میں سست ہو رہی ہے تو جاؤ شیخ کامل کے پاس صحبت میں رہو تاکہ وہ اس کو گھس دے، ذرا اس کی کاٹ کو تیز کر دے اور آپ کو لوکاٹ کھانے کی مواقع فراہم کرے۔ لوکاٹ تو اللہ تعالیٰ نے اولیاء صدیقین کا سب سے اعلیٰ مقام دیا، اور میرے شیخ فرماتے تھے کہ صدیق ابوبکر صرف نہیں ہے، حضرت ابوبکر صدیق پر صدیقیت ختم نہیں ہے، صدیقیت کا دروازہ قیامت تک کھلا رہے گا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل سن لو، دلیل بھی
یہ تصوف انشاءاللہ بلا دلیل نہیں پیش کروں گا. من النبیین والصدیقین، صدیقین جمع ہے یا مفرد؟ لہذا صدیقین جمع کا لفظ ہے. حضرت ابوبکر صدیق پر صدیقیت ختم نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے نبیین کے لیے تو فرمایا خاتم النبیین میرا نبی، لیکن خاتم الصدیقین نہیں فرمایا صدیق اکبر کو کہ صدیق اکبر پر ختم ہے صدیقیت. قیامت تک صدیقین پیدا ہوتے رہیں گے. آپ بتاؤ قرآن شریف کی تلاوت تو کرتے ہو، خاتم النبیین تو ہے، اور حدیث میں ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، مگر کسی حدیث میں ہے کہ میرے صدیق اکبر کے بعد کوئی صدیق نہیں ہے. تو اس اعلیٰ مقام پر جانے کی تمنا ہے یا نہیں بتاؤ؟ کیا مرنے کے بعد دوبارہ آنا ہے کسی کو؟ جو محنت کرنی ہے ابھی کر لو، مرنے کے بعد دوبارہ حیات نہیں ملے گی، پچھتاؤ گے. لہذا اولیاء صدیقین کی آخری سرحد چھونے کے لیے اختر آج آپ کو تدبیر پیش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی توفیق عمل دے اپنی تقریر پر، اور آپ کو بھی توفیق عمل دے، کیونکہ مقرر اپنی تقریر پر عمل کے لیے توفیق خدا تعالیٰ کا محتاج ہے. لیکن اولیاء صدیقین کی آخری سرحد چھونے کے لیے آپ کو صدیقین کی تعریف کا علم ہونا چاہیے. جس کی 4 تعریف کرتا ہوں اسی سے آپ کو ولی صدیق بننے کی صلاحیت عطا ہو جائے گی، بشرط عمل، بشرط اخلاص، بشرط فضل خدا. 3 تعریف کو علامہ آلوسی کی پیش کروں گا. ایک تعریف جو اللہ تعالیٰ نے اللہ نے مبدأ فیاض سے علامہ آلوسی کو بخشا تھا، اسی مبدأ فیاض سے اللہ تعالیٰ نے اختر کو نصیب فرمایا. بطفیل بزرگان مشائخ احقر، اس حقیر بندے نے جن بزرگوں کی صحبت اٹھائی. یہ بتاؤ، ایک دریا ہوتا ہے، اس کا ایک پارٹ ہوتا ہے تو 3 برس مجھے شاہ محمد احمد صاحب، مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ نے ایک پارٹ عطا فرمایا، ایک دریا عطا فرمایا. اس کے بعد شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا دریا آیا. پارٹ لمبا ہوگا یا نہیں؟ پارٹ میں چوڑائی آئے گی یا نہیں؟ اس کے بعد اب مولانا شاہ راؤ صاحب کا دریا آیا. تو جب 3 دریا آئیں گے تو پارٹ چوڑا نہیں ہوگا. اسی لیے انگلینڈ میں، برطانیہ میں مولانا ایوب صورتی میرے شیخ کا خلیفہ ہے. وہ جب اعلان کرتا ہے میرا تو کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک ایک دریا، 2 دریا سنگم تو دیکھا، آج تربینی دیکھو 3 دریا کا مضمون. تینوں دریا کا پانی نکلے گا منہ سے انشاءاللہ. اس کے پانی میں تینوں دریا کا پانی ملا ہو، اگرچہ امتیازی کیفیت نہ ہو، پانی سب ایک ہی طرح ہو، امتیاز نہ ہو، مگر تینوں دریا کا پانی ہوتا ہے. تو پہلے 3 تعریف سنیے. نمبر 1 کہ ولی صدیق کیسے بنیں گے؟ سب سے اعلیٰ کوالٹی، اعلیٰ درجے کا ولی اللہ بننے کا کیا طریقہ ہے؟ لیکن یہ اسٹرکچر کے بعد ہیں یہ درجات، فنیشنگ ہے یہ جو پیش کر رہا ہوں. اسٹرکچر صحیح کر لو. نمبر 1 کہ ٹخنے سے پیجامہ اوپر رکھو. نمبر 2 داڑھی ایک مشت رکھو، ایک مٹھی. بالغ رکھو. نابالغ کب تک رہو گے؟ خود تو بالغ ہو گئے، داڑھی نابالغ ہے ابھی تک. ایک مٹھی داڑھی رکھنا اس کا کمال ہے، وجوب ادا ہوتا ہے. ایک مٹھی رکھنا داڑھی کا واجب ہے. شیخ مولانا زکریہ صاحب شیخ الحدیث کا رسالہ پڑھ لو، وجوب الہیہ. اور سامنے ہی نہیں، ادھر بھی ایک مٹھی ہو دیکھو، اور ادھر بھی ایک مٹھی ہو. ایک مٹھی کے بعد آپ کو حق ہے. صرف قاضی یعنی جج کو 1 انگل زیادہ رکھنے کی اجازت ہے، اور چیف جسٹس قاضی القضات جو سپریم کورٹ کا جج ہوتا ہے اس کو 2 انگل زیادہ بڑی رکھنے کی اجازت ہے. دیکھ لو، آج ججوں کی سب سن کر خوب ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں. اور مونچھیں بڑی بڑی نہ رکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مونچھوں کے رکھنے سے عزت نہیں ملے گی، فرمان نبوت کی اتباع سے ملے گی. اگر بالکل برابر کر لو تو سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اگر تھوڑی تھوڑی رکھنے کا شوق ہے تو یہ کنارہ یہ آخری کنارہ کھلا رکھو، اوپر کے ہونٹ کا آخری کنارہ یہ ڈھکنے نہ پائے. مگر اگر بالکل باریک کر لو قینچی سے
تو سب سے اعلیٰ نمبر کی، اور اس میں بیویاں بھی بڑی خوش ہوتی ہیں. اپنے لبوں کو ان کی لبوں کی طرح کیا. یہ مصرع کس کا ہے سوچ لو، بتاؤں گا نہیں، خود سمجھ لو. اپنے لبوں کو ان کی لبوں کی طرح کیا. بہت سی خواتین دعائیں دیتی ہیں. یہ اسٹرکچر ہے. اگر اسٹرکچر نہیں خراب ہے تو فنیشنگ خراب ہو جائے گی. اس لیے ٹھیکیدار جتنے تعمیرات کے ہیں سے پوچھ لو، وہ پہلے اسٹرکچر کو ہموار کرتے ہیں. جہاں گڈھا وڈھا ہوتا ہے پلاسٹر سے پہلے بانس لگاتے ہیں نا، تو وہاں جہاں گڈھا ہوتا ہے اس گڈھے کو بھی بھرتے ہیں، تب روغن کرتے ہیں. اگر وہ سوراخ بانسوں کے باقی رہیں تو وہ عمارت سوراخ دار رہے گی. تو یہ اسٹرکچر صحیح کر لو. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر، میرا مشورہ نہیں ہے، یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم. کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا جس کی داڑھی چھوٹی رہی ہو، ایک مٹھی سے کم، اور مونچھیں بڑی بڑی، مطلب کوئی اس سے خوف طاری ہوتا ہے، مخوف ہے. عورتیں بھی ڈرتی ہیں، اور یہاں تک کہ میں بھی ڈرتا ہوں. کوئی بڑی موچھ والا آ جاتا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ معلوم نہیں کیا کرے گا یہ. اس میں اللہ تعالیٰ ہر سنت میں پیار ہے. سنت آپ کے چہرے کو پیارا کرنے کی ضمانت لیتا ہے. ہر سنت ہمارے چہرے کو پیارا بنانے کی ضمانت لیتی ہے. ضامن محبوبیت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیارے ہیں. اس پیارے کی جو شکل بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی پیارا کر دے گا. اب سنیے فنیشنگ. نمبر پہلی تعریف صدیقین کی تعریف کیا ہے. میں بہت اعلیٰ درجے کا اس وقت پیریڈ دے رہا ہوں. جو آخری پیریڈ ہے ولایت کی، اللہ کی دوستی کی جو آخری پیریڈ ہے، آج یہ پیر آپ کو اس پیریڈ کا سبق دے رہا ہے. نمبر 1، الصدیق هو الذی لا یخالف قولہ حالہ. صدیق اس ولی اللہ کو کہتے ہیں جس کی زبان اس کے حال کے خلاف نہ چاہے، جیسا قول ہو ویسا عمل ہو. الذی لا یخالف قولہ حالہ، جس کا قول اور حال ایک ہو، قال اور حال ایک ہو. بعض وقت حال آدمی زیادہ دکھاتا ہے اور قال بھی کہتا ہے، نعرہ بھی مارتا ہے. مگر مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو سنت کا متبع نہیں ہے اس کا حال بھی قبول نہیں ہے. اور فرمایا، ان کا شعر سنیے، جب سنت کے متبع نہیں ہے وہ شخص، اس کا حال بھی قبول نہیں. حال تیرا جال ہے، مقصود تیرا مال ہے، کیا خوب تیری چال ہے، لاکھوں کو اندھا کر دیا. بڑے بڑے ایم ایس بدعتی قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں. ایم ایس ہے امریکہ سے، مگر ایم ایس سے کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سچا پیر متبع شریعت و سنت دے دے تو سمجھ لو انعامات عظیمہ میں سے نعمت عظمیٰ ہے. دوسری تعریف، الذی لا یتغیر باطنہ من ظاہرہ، جس کے باطن میں تغیر نہ ہو، اگرچہ ظاہر کچھ بھی ہو، کوئی جیتا کوئی مرتا ہی رہا، عشق اپنا کام کرتا ہی رہا. نسبت اتنی قوی ہو جائے کہ ظاہری حالات میں جتنا باخدا مسجد کے گوشے میں ہے اتنے ہی باخدا کلفٹن پر اور بندر روڈ پر بھی ہے. جتنا قرب اس کو کعبہ شریف میں ہے اتنا ہی قرب اللہ تعالیٰ کے کرم سے سارے عالم میں ہے، کیونکہ کعبے والا اس کے ساتھ ہے اور کعبے والا دل میں ہے. بتاؤ کعبہ افضل ہے یا کعبے والا؟ گھر والا زیادہ افضل ہے یا گھر؟ تو جب انسان گھر والے کو پا جاتا ہے تو ہر جگہ کعبہ وہ اللہ والا رہتا ہے. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، تقریر سے نہیں ہے یہ کام، یہ چیز ملے گی. آپ بتائیے، میٹرک کا کورس کوئی بتا دے تو میٹرک پاس ہو جائے گا؟ کورس کرنا پڑے گا. یہ تو میں اولیاء صدیقین کا کورس پیش کر رہا ہوں، لیکن میٹرک کرنی پڑے گی، استاد رکھنا پڑے گا. اسکول جانے کا موقع نہیں تو ٹیوشن کرنی پڑے گی.
مگر یہ کورس عجیب ہے کہ اس کے لیے ٹیوشن کے لیے کوئی شیخ گھر پر نہیں جائے گا. جو گھر گھر جائے ٹیوشن کرے تو سمجھ لو اس میں ہمیں شیخ کی خانقاہ میں جانا پڑے گا. اس کا کورس جو ہے خانقاہیں ہیں اور سچا پیر ہو. اگر خانقاہ میں پیر بھی پیٹو ہے تو یاد رکھو یہ خانقاہ نہیں ہے، خامخواہ ہے. اور یہ شاہ صاحب نہیں ہیں، سیاہ صاحب ہیں. دو ہو گیا نا. اب تیسرا سن لو. یہ صدیقین کا کورس پیش کر رہا ہوں. تیسرا یہ حضرت آلوسی تفسیر روح المانی سے پیش کر رہا ہوں جو 15 جلدوں میں ہے عربی زبان میں. آلائن میں جب میں نے یہ سب پیش کیا تو وہاں کے عربوں نے کہا کہ کس کتاب کے حوالے سے یہ سب پیش کیے. اس پاکستانی اجمی نے عربی میں کیسے تقریر کر لی. ان کو بہت تعجب ہوا. مگر میرے میزبان نے میر صاحب کے بھائی قاسم نے بتایا کہ یہ روح المانی ملتی ہے عربی زبان میں تفسیر ہے. انہوں نے فوراً نام نوٹ کر لیا، کہا میں منگاؤں گا. تیسری تفسیر بحوال روح المانی. الذی یفضل الکونین. صدیق وہ ولی اللہ اعلیٰ درجے کا ہے جو دونوں جہان اللہ پر فدا کرتا ہے اور دونوں جہان فدا کر کے اللہ تعالیٰ کے شکر میں اپنے کو قاصر سمجھتا ہے. شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مجذوب نے اللہ سے پوچھا کہ میں آپ کی کیا قیمت ادا کر دوں کہ خدا آپ ہم کو مل جائیں. تو آسمان سے آواز آئی دونوں جہان مجھ پر دے دے. اس مجذوب نے کہا کہ قیمت خود ہر دو عالم گفتگی، اے خدا آپ نے اپنی قیمت دونوں جہان فرمایا. مرخبالا کن، آپ دام اور بڑھائیے کہ ارزانی ہنوز، ابھی تو آپ سستے معلوم ہوتے ہیں. اگر دونوں جہان لے کر آئے خدا آپ مل جائے تو بھی آپ کی قیمت کا حق ادا نہیں ہوا. قیمت خود ہر دو عالم گفتگی، اے اللہ آپ نے اپنی قیمت کو دونوں جہان فرمایا. مرخبالا کن، اپنا بھاؤ اور بڑھائیے کہ ارزانی ہنوز، ابھی تو آپ سستے. الذی یفضل الکونین. ایک صاحب نے پوچھا کہ دنیا تو ہم دے دیں مگر آخرت کیسے دیں. میں نے کہا اس کا جواب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھو، جنت کو درجہ ثانی رکھو تو گویا تم نے آخرت بھی دے دیا. اللہم انی اسألک حدیث ہے یعنی اللہم انی اسألک رضاک والجنہ. اے اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا اور جنت بھی مانگتا ہوں. جنت کو درجہ ثانی میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی درخواست میں درجہ اولیت اللہ کی رضا رکھ کر اور درجہ ثانویت جنت کو رکھ کر اپنے عشق نبوت کا مقام امت کو بتا دیا کہ دیکھو نبی بھی عاشق کیسا ہوتا ہے. آج اگر میرے اکابر یہ ہوتے تو بتائیے کس قدر شاباشی ہو، کس قدر خوش ہوتے. مگر اللہ تعالیٰ کی شان جب چاہے جو وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے، نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی طور سینہ سے. وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے، نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی طور سینہ سے. بہت روئیں گے کر کے یاد مجھ کو، بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میکدہ مجھ کو، شراب درد دل پی کر ہمارے جام و مینا سے. تین تعریف ہو گئی نا. اب چوتھی اختر کو جو اللہ نے عطا فرمائی کہ صدیق وہ ولی اللہ ہوتا ہے جو اپنی ہر سانس کو زندگی کی اللہ تعالیٰ پر فدا کرتا ہے اور ایک سانس بھی اپنی زندگی کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، اللہ کے غضب و قہر کے اعمال سے لذت حرام کو کشید اور چشید اور دید اور شنید نہیں کرتا ہے. اور اگر کبھی خطا ہوتی معصوم نہیں ہوتا. اگر کبھی صدور خطا ہو جائے تو اتنا روتا ہے کہ فرشتے بھی اس سے کانپنے لرزہ برندام ہوتے ہیں کہ بغیر دیکھے ہوئے کس قدر یہ روتے ہیں لوگ. ان کا ایمان بالغیب کیسا ہے جو ہمارے ایمان بشہادت کے لیے قابل رشک ہے. کتنے سجدے میں رو رہے ہیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے، آہذاری استغفار سے بے قراری کا اظہار کر رہے ہیں. اس لیے ہمارے ذکر میں وہ آتے ہیں. اور ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کو دعوت دیتا ہے، چلو اجتماعی بندے بیٹھے ہیں مسجد اشرف میں، اللہ کی محبت کی بات سن رہے ہیں. وہ ہماری اس پر رشک کرتے ہیں. کیوں؟ کہ دیکھتے ہیں کہ ہم ایمان بالغیب میں ہیں، ایمان بشہادت، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ بغیر دیکھے ہوئے اللہ پر فدا ہو رہے ہیں. تو ہماری فداکاری اور وفاداری کو
وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا بھی نہیں مگر اپنی دل کی خوشیوں کا خون کر رہے ہیں، اور جنگ احد کے دامن میں 70 شہید اپنی گردن کٹا کر اللہ کی شہادت کی عظمتوں کی تاریخ لکھ رہے ہیں اپنے خون شہادت سے۔ یہ شہیدوں کا کوٹا اسی لیے ہے۔ اس کا راز بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ میری عظمتوں کو سارے سمندر اگر روشنائی بن جائیں اور ایسے 7 سمندر اور سارے درخت کے عالم کے درخت قلم بن جائیں تو میری عظمتوں کو نہیں لکھ سکتے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنے شہیدوں کے خون شہادت سے اپنی عظمتوں کی تاریخ لکھوائی۔ اور جنگ احد میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ خبردار دل چھوٹا مت کرنا، یہ ہم نے شہادت کا کوٹا پورا کیا ہے، اگر ہم نہ چاہتے تو ایک شہید بھی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، یہ شکست جو ہوئی ہے اگر نہ ہوتی تو ہم تم کو شہادت کا درجہ کیسے دیتے؟ اس راز کو بھی ظاہر فرما دیا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ چوتھی تعریف سن لیا آپ نے کہ جس کا ایمان و یقین، جس کا دل اللہ تعالیٰ سے اتنا چپک جائے اور اس کی جڑ محبت کی گہرائیوں میں اس قدر پہنچ جائے کہ اگر اس گہری جڑ والے درخت کو بڑے سے بڑے پہلوان بھی ہلا دیں لیکن وہ چرچر کی آواز بھی نہ آئے اس سے، اس قدر جڑ گہری ہو، بلکہ اس کے پسینے چھوٹ جائیں اکھاڑنے والے کے۔ سارا عالم اگر اس کو اکھاڑے، سارے عالم کے حسین اس کو اکھاڑے، سارے عالم کے لہلائیں تو ان کو پسینہ آ جائے، مگر اس کی جڑ میں ایک آشاریہ ادھر ادھر نہ ہو۔ جڑ بھی گہری موٹی بھی ہے، جڑ کی گہرائی 2 قسم کی ہوتی ہے، بعضی گہرائی میں ہے مگر پتلی سی ہے۔ دیکھ لو مولی کو اکھاڑ لیتے ہو کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے دل کی گہرائیوں میں ہمارے ایمان و یقین کو اتنی گہرائیوں میں داخل کر دے اور اس قدر مضبوط ایمان عطا فرما دے کہ سارا عالم ہماری حیات کو اللہ کی نافرمانی میں ایک لمحہ بھی مشغول نہ ہونے دے۔ بس دعا کیجیے۔ یہ صدیقین کی آج میں نے اولیاء اللہ کے سب سے اعلیٰ درجے کی ولایت کے مضمون کو بیان کیا، اور اس کا طریقہ یہی ہے، اس کا طریقہ اللہ والوں کی صحبت ہے اور اللہ والوں کی دعا ہے، اللہ والوں کی نگاہیں ہیں اور ان کی اتباع ہے۔ جو ذکر بتائیں وہ کرو، اور جس بات سے احتیاط و پرہیز بتائیں وہ پرہیز بھی کرو۔ چھپ کے شیخ کے خلاف حرکتیں ناشائستہ مت کرو، ورنہ شائستہ نہیں رہو گے اور قلعی کھل جائے گی۔ شیخ پر بھی منکشف کر دے گا اللہ ایک دن کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے میرے ولی کو۔ آپ کے بیٹے کو کوئی دھوکہ دے اور باپ جانتا ہو اس دھوکے باز کو، تو کیا اپنے بیٹے کو نہیں بتائے گا کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے تم کو؟ بیٹا ہوشیار رہنا۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے اولیاء کو بذریعہ کشف یا دل میں الہام کر دیتا ہے کہ یہ منافق ہے، یہ خفیہ بد پرہیزی کر رہا ہے، اتنی بد پرہیزی کرے گا کہ ایک دن دسترخوان پر اس کو دست آ جائیں گے۔ ایک پیچش کا مریض بتاتا نہیں تھا، ہر دعوت پر پہنچ جاتا تھا، لوزنگ بڑھتی گئی، پاور آف کنٹرول کمزور ہوتا گیا، ایک دن دسترخوان ہی پر پیخانہ نکل گیا۔ اس دن پتا چلا کہ بھائی یہ بد پرہیز آدمی ہے، یہ نہاری و پایا چھوڑتا نہیں ہے، ہر جگہ کباب کھانے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ تو ایک دن یاد رکھو، برسر محضر اور برسر بندگان خدا تم سے وہی گناہ صادر ہوگا اگر اپنے روکنے کی کوشش نہ کی۔ پاور آف کنٹرول ختم ہو جائے گا، سب کے سامنے گناہ کر بیٹھو گے۔ قیامت کے دن جو حدیث ہے کہ قیامت کے قریب سڑکوں پر زنا ہوگا، یہ وہی لوگ ہوں گے جو توبہ نہیں کریں گے اور پاور آف کنٹرول ان کا کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ اب دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما دے اپنی رحمت سے۔ خون دینے کے لیے عبدالرب محمد رب میڈیکل سینٹر کے کاؤنٹر سے رجوع کریں جن کو خون دینا ہو۔ اچھا، اللہ تعالیٰ صحت و عطا فرمائے اپنے، سب کو اللہ تعالیٰ صحت و عطا فرمائے۔
ہم سب بیماروں کو اللہ شفا دے، جملہ مقاصد میں اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے، سفر بخیر، سفر حضر سب بخیریت ہو۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا اب بھی کوئی صدیق اکبر جیسا صدیق بن سکتا ہے؟ تو اب نہیں بن سکتا، کیونکہ صدیق اکبر نے جس آنکھوں کو صرف ان کو صدیقیت عطا ہوئی تھی، اب وہ آنکھ نہیں مل سکتی۔ جن آنکھوں نے صدیق اکبر بنایا تھا اب ایسی آنکھ نہیں مل سکتی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں خدا کو دیکھ کر معراج میں آئی تھیں، تو اب خدا دیدہ آنکھیں کہاں سے ملیں گی؟ اسی لیے اب کوئی صحابی نہیں ہو سکتا۔ جب صحبت نبی کی نہیں پایا تو صحابی نہیں ہو سکتا، صدیق تو درکنار، صحابی بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص نے حکیم الامت کو لکھا کہ میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کیا میں صحابی نہیں ہوں؟ کیونکہ نبی کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، لہٰذا ہم نے یقیناً حضور کو دیکھا، جب یقیناً دیکھا تو یقیناً صحابی ہو جانا چاہیے۔ تو حضرت نے جواب لکھا کہ آپ صحابی ہو گئے لیکن خوابی ہوئے، خوابی، بیداری والے صحابی نہیں ہوئے۔ لو بھائی اٹھاؤ سب یہ میاں۔